أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ان الذين بیشک وہ لوگ توفاهم الملائکہ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. قالوا تو فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کنتم تم کس حالت میں ہو. قالوا وہ لوگ ان لوگوں نے کہا کنا مستضعفین فی الارض ہم کمزور ہیں زمین میں. قالوا تو فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں ہے فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کرتے اس میں. فاولئک بس وہ لوگ ہیں مأواہم جہنم جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وساءت مصیرا اور برا ہے ٹھکانہ. الا المستضعفین مگر جو کمزور ہیں من الرجال مردوں میں سے والنساء خواتین میں سے والولدان اور بچوں میں سے لا یستطیعون حیلۃ جو کسی قسم کی حیلے اور تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے ولا یہتدون سبیلا اور راستے کی رہنمائی نہیں پاتے. فاولئک پس وہ لوگ ہیں عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم کہ معاف کر دے. وکان اللہ عفوا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفورا بخشش کرنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور وہ شخص جس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں یجد فی الارض مراغما وہ پائے گا زمین پہ بھاگنے کی بہت جگہ وسعت اور بہت ساری کشائش و گنجائش. ومن یخرج اور وہ شخص جو نکلا من بیتہ اپنے گھر سے مہاجرا الی اللہ ورسولہ ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ثم یدرک الموت پھر اس کو موت نے آ لیا فقد وقع اجرہ علی اللہ بس تحقیق اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ پر. وکان اللہ غفورا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا. اسلامی احکامات میں مسلمان کو جو ہدایات دی گئی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے دارالحرب میں اور دارالحرب میں یعنی کفار کے ملک میں اس آدمی کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے دشمن کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں تو ایسے آدمی کے لیے برحق حکم تو یہ ہے کہ وہ اپنی جمعیت اکٹھی کرے اور وہ اپنے افراد کو ساتھ لے اور وہاں پر کہلائے کلمت اللہ کی کوشش کرے. اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے
تو اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی اپنا ایمان بچانے کے لیے دارالحرب سے ہجرت کرے اور دارالاسلام کو طرف آئے۔ اگرچہ ہجرت لفظ ہمارے ہاں بہت چھوٹا سا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہجرت کرنا خاصا مشکل عمل ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس ذاتی مقام ہو، بڑی محنت مزدوری مشقت کر کے اس نے بنایا ہو اور اس کا چلتا ہوا کاروبار ہو، یا دیہات کی زندگی ہو، اس کے پاس اپنی زمین جائیداد ہو، وہاں وہ کھیتی باڑی کرتا ہو، اتنا سا گناہ کر لے جا سکتا۔ اس کا تصور وہ لوگ کر سکتے ہیں شاید اگر ہم میں بھی موجود ہوں، امکان ہے کہ نہیں ہوں گے، جو ہندوستان سے ہجرت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں ہندوؤں نے یا کفار نے اس دور میں جو انگریز کا تسلط تھا، مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تک کر دیا تھا اور وہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو چکا۔ اور لوگ اس جوش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں آئے تھے کہ وہاں جا کر ہم کھل کر اپنے مالک کی، اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ علماء نے باقاعدہ لکھا کہ وہ بھی اسلامی ہجرت کے حکم میں ہے، اس لیے کہ لوگ عبادت کرنے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان ایک اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار کاروبار ہر چیز چھوڑنی پڑے تو اسلام کہتا ہے چھوڑ دو اسلام کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ۔ اس کی مثال مولانا مثنوی، مولانا روم رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابرین میں گزرے، انہوں نے مثنوی شریف کی کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے ایمانیات کو، اعمال کو، اخلاقیات کو حکایات کی شکل میں بیان کیا ہے۔ حضرت نے اس میں ایک حکایت لکھی، فرمانے لگے کہ محمود غزنوی کے دربار میں ایک سپاہی تھا اور اس کا بیٹا تھا ایاز، اور ایاز چھوٹی عمر کا تھا، بادشاہ سے اپنے قریب بٹھاتے، لیکن کوئی آدمی کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں کرتا تھا، مگر دھیرے دھیرے یہ خبر پہنچی کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ کسی نے پہنچائی کہ اتنے نوعمر بچے کو ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ بالکل یہی صورتحال امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کابینہ میں بھی بنی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کابینہ میں اگلی سیٹوں پر بٹھایا جاتا، اپنی جگہ اور نشست ان کو دی جاتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن امیر المومنین سے درخواست کی، مثل هذا ابناؤنا وابناؤنا، اس طرح کے ہمارے بیٹے ہمارے پوتے ہیں، اس بچوں کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ امیر المومنین نے اس وقت میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہر بات کا جواب ہر موقع پر نہیں، مناسب موقع پر دینا چاہیے۔ خاموشی اختیار کی اور چند دن کے بعد جب لوگ اس سوال کو، اس اعتراض کو بھول گئے تو ایک دن فرمانے لگے سورہ اذا جاء نصر اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اب کسی آدمی نے کہا کہ اسلام کی فتوحات کی طرف اشارہ ہے، کسی آدمی نے کہا کہ لوگوں کی کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور استغفار کی طرف متوجہ کیا کہ تسبیحات اور استغفار کی کثرت کی ساری باتیں جب ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا آپ بتائیے کہ اس میں کیا ہے، کس طرف اشارہ ہے؟ تو اشارہ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ففیہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وصال کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کے دنیا میں تشریف آوری کا جب مقصد پورا ہو جائے تو نبی دنیا میں نہیں رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سمجھایا کہ اس علم و فہم و فراست کی وجہ سے اس بچے کو اپنی کابینہ کی اپنی جگہوں پر اور نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہتا ہوں۔ تو ایاز پر بھی یہی اعتراض ہوا۔ مثنوی میں مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آدمی کا چھوٹا ہے، تو اس وقت میں محمود غزنوی نے مسلمانوں کو ہندو تنگ کر رہے تھے، تو یہاں کے ہندوؤں کو فتح کیا تھا اور یہاں سے بہت سارے خزانے وہ لے کر گئے تھے جن میں ہیرے جواہرات تھے اور ایک بہت قیمتی قسم کا ہیرا تھا۔ اس سومناتھ کا مندر بھی انہیں دنوں میں فتح ہوا تھا۔ تو اس ہیرے کو ایک دن جیب میں ڈال دیا اور دربار سے کہہ دیا کہ میرے جانے سے پہلے نا میرے تخت پر ایک ہتھوڑے کا اور ایک پتھر کا انتظام کرنا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی وعدہ کیا۔ تو محمود غزنوی نے وہ ہیرا جیب سے نکالا اور ایک وزیر سے کہا کہ اس ہیرے کو نا اس پتھر پہ رکھ اس ہتھوڑے کے ساتھ توڑ دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو بہت قیمتی ہے، آپ اس کو کیوں ضائع کریں گے؟ تو بٹھا دیا۔
دوسرے سے کہا آپ اس کو توڑ دیں، اس نے بھی ایسے کیا، تو 8-10 آدمیوں سے کہا کہ اس کو توڑ دیں، وہ سمجھے ہمارا امتحان ہے تو اس لیے وہ جواب دیتے رہے اور کہتے رہے کہ نہیں توڑنا چاہیے۔ آخر میں حجاز کو بلایا، اس سے کہا تھوڑا لے لو، پتھر پہ ہیرا رکھ لو، اس ہیرے کو توڑ، حجاز کو توڑ، ٹکڑے ٹکڑے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ نبی کے لیے واقعی بہت سخت چڑھا ہے، اس نے عقل شعور سے کوئی کام نہیں لیا کہ اتنا قیمتی ہیرا امتحان کے لیے کہا گیا توڑ دو، اس نے توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے پھر اسے نا مصنوعی غصے کی شکل میں کہا اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، یہ توڑنے کا؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے توڑنے کے لیے کہا نا تو میرے سامنے دو باتیں تھی کہ ہیرا توڑو یا اپنے بادشاہ کا حکم توڑو۔ نہ میرے زمین نے فیصلہ کیا ہیرا توڑ دے، بادشاہ کا حکم نہ توڑ دے۔ حضرت نے اس کے بعد جو ہمیں سمجھایا، فرمایا دیکھو گھر توڑ دینا، کاروبار خراب کر لینا، سب کچھ کر لینا، لیکن اپنے مالک کا حکم نہ توڑو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ، کہ وہ لوگ چونکہ شروع اسلام میں جس طرح کلمہ پڑھنا اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط تھا، اسی طرح ہجرت کرنا بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط تھا کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ ہجرت کریں اور مدینہ طیبہ میں پہنچ جائیں، اس لیے کہ ایک اسلامی ریاست اور مملکت کی بنیاد رکھنا۔ مسلمان اگر منتشر ہوتے تو کس طرح اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا سکتی تھی؟ تو مدینہ طیبہ میں آنے کا حکم تھا، اور فتح مکہ تک یہ حکم رہا، اس لیے کہ مکے میں اس وقت اسلام نہیں تھا تو مکے کو چھوڑنا فرض عین تھا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا لا فتح لا ہجرت بعد الفتح، آج مکے کی جو ہجرت تھی نا وہ فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو چکی ہے۔ لیکن جو عمومی ہجرت ہے وہ ہجرت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک ہجرت کا بھی دروازہ کھلا ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے ارشاد فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جس نے چھوڑنا ہی ہے علاقہ نہ چھوڑ گناہ چھوڑ۔ اگر ایک آدمی علاقہ چھوڑے گناہ نہ چھوڑے تو ہجرت کا مقصد کیا ہوگا؟ کیونکہ ہجرت کا لفظ معنی ترک کرنا، چھوڑ دینا، اس چیز کو چھوڑنا ہے۔ علاقہ چھوڑنا بھی ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ علاقے چھوڑنے کو اسلام کی تعلیمات میں اور اصطلاحات علماء میں اسے کہتے ہیں ہجرت ظاہریہ، اور گناہوں کے چھوڑنے کو کہتے ہیں ہجرت باطنیہ اور ہجرت حقیقیہ۔ حقیقی ہجرت حضور نے فرمایا المہاجر، کامل مہاجر وہ ہے من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اسے چھوڑے جسے اللہ تعالیٰ نے جسے منع کر رکھا ہے۔ تو دیکھیے کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کچھ سستی دکھائی ہجرت کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین توفاہم الملائکہ، کہ ان لوگوں پر جب فرشتے پیغام موت لے کر گئے ظالمی انفسہم، اور اس حال میں کہ وہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے، تو فرشتوں نے پوچھا فیما کنتم، کس حال میں تھے؟ اس لیے کہ جس حال میں بندہ جاتا ہے تو فوری پہلا پوچھا ہی جاتا ہے کہ کس حالت میں لے کر کس حال میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو شرونا کما تموتون، اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں موت آئی تھی، بتموتون کما تحیون، اور موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں زندگی گزاری ہوگی۔ تو اس لیے یہ ساری زندگی جو عبادات ہیں یہ موت کی تیاری ہے کہ اچھی وقت میں آ جائے، اور پھر جس حالت میں موت آئی، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی حج کا احرام باندھے ہوئے موت آ جائے گی، اور قیامت میں جب زندہ ہوگا نا تو اٹھ کے پڑے گا لبیک اللہم لبیک، فرشتہ آ کے کہے گا میدان حشر ہے، عرفات نہیں، تکبیر نہیں یہاں پڑھنا ہے، یہ تو حساب کتاب کی دور ہوگا۔ تو دیکھیے فرمایا پوچھا جائے گا فیما کنتم، کس حالت میں آئے؟ ہجرت کر لی تھی؟ قالوا، تم لوگوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے اس لیے اعمال پورے نہیں کر سکے، چونکہ مکے والے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو فرشتے آگے سے انہوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس کی طرف ہجرت کرتے، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم پورا ٹھکانہ ہوگا۔ ظاہر ہے شروع میں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ لوگ ظاہر اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تو مقام صحابیت تک فائز ہو جاتے، لیکن وہاں تک پہنچ گئے
اور شروع میں بعض صحابہ کرام کا قبول میں حالات آئے ہیں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری نا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں پر صحابہ راضی ہو گئے، اس دن کے بعد سے آج تک کسی صحابی پر قبر میں کوئی حالات ایسے نہیں ہیں جو پریشان کر۔ اور آگے ایک ساتھ ہوتا ہے الا المستضعفین من الرجال، آج لوگ باقی کمزور ہیں، نہیں ہجرت کر سکتے، مثلا بیمار ہے، بوڑھا ہے، کوئی آدمی معذور ہے، اب وہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، لا یستطیعون حیلۃ، کسی قسم کی کوئی تدبیر بیچارے کرنے کا قادر نہیں، ولا یهتدون سبیلا، راستے کا پتہ نہیں، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج مبارک بھی یہی ہے، عفو پر معاف کرنے والے ہیں، غفوراً بخش دینے والے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جس طرح سرکاری دفتروں میں کوئی نہ کوئی دستاویز سامنے رکھی ہوتی، مثال کے طور پہ سرکاری افسر کا تعارف لکھ کر سامنے رکھا ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر کہ آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ بندہ کون ہے، وہ پڑھ کے پہچان لیتا، تو تشکیل وجود نہیں ہوا کرتی، کمائی عزیز کو بشانی ہی، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان نشان ہے، اس نے اپنے عرش پر ایک بات لکھ کر رکھی ہوئی ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہوا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اپنی طرف کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر فرمایا وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّہ، یاد رہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر جاتا نا، یجد فی الارض مراغما، زمین کو مراغم ضرب کا صیغہ ہے کہ بھاگنے دوڑنے کے لیے مراغمن کثیرن، بہت زیادہ کھلا میدان تھا، اور سعادت، گنجائش، کشائش، خوشحالی کا۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے احکامات کی تکمیل کے لیے، اس کے دین کے اشاعت و تبلیغ کے لیے ہجرت کر کے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرما دیے یا 2 وعدے فرما دیے، اگر تفصیل کریں گے تو 3 ہو جائیں گے۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جس طرح کا گھر چھوڑ کر جائے گا اس طرح اس سے اچھا گھر دیں گے، قرآن کریم میں وعدہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کا کاروبار وغیرہ چھوڑ کر گیا اس سے اچھا دیں گے۔ اور تیسرا لکھا ہے کہ جس طرح کی عزت وقار اپنے علاقے میں چھوڑ کر قربان کر کے اللہ کے لیے گیا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس علاقے میں عزت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے ہوگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو جھکا دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کے نبی کی تسلیم دلی کی زبان سے دکھا دیا، فرمایا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر کے دکھائیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا زمین بھی بڑی دیں گے، مکان بھی بڑا دیں گے، بس آمد کا شاید دیں گے، ہجرت بھی پورا ہوگا۔ تو ایک دفعہ ہمارے احکامات کی تکمیل کے لیے ہجرت کر کے تو دیکھو۔ اور پھر ایسا ہوا جب مکے والوں کو پتہ چلا نا کہ ہجرت فرض ہے، ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں لکھا، زمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے اور بیمار بھی تھے۔ بچوں سے کہنے لگے مجھے مدینے پہنچا، ہجرت فرض ہے، مجھے کرنی ہے۔ بچوں نے کہا ضعیف آدمی کی گنجائش ہے، آپ بوڑھے بھی ہیں، ذوق بھی ہے، نابینا بھی ہیں، اسی طرح پر آپ بیمار بھی ہیں، کیسے مدینہ طیبہ تک پہنچے؟ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کا جو فاصلہ علماء نے تفسیروں میں لکھا، وہ لکھا ہے 311 میل کا فاصلہ ہے۔ اب 311 میل کا فاصلہ، ایک آدمی بڑھاپے میں ہو، نابینا ہو، اور پھر مرض بھی ایسے لگتا ہے کہ زندگی کا آخری مرض جسے مرض الوفات کہتے ہیں وہ کیسے ہے، لیکن بڑی نہ جانا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے چارپائی پہ لٹاؤ، اٹھا کر لے نہیں چل کے جا سکتا۔ بچوں نے تعویل حکم کی اور حضرت کو اٹھایا، چارپائی پر اٹھا کر لے گئے، اور تھوڑی دور گئے تو ان کا انتخاب ہو مدینہ طیبہ سے پہنچے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ آدمی مہاجر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ہر آدمی سوچتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ نکلا 10 سے تو مہاجر ہو گیا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ اپنی جائے ہجرت تک تو پہنچا نہیں، مہاجر کیسے ہوا۔ یہ بات متعدد بار گزر چکی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ،
مومن کی نیت کبھی اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی نے مسجد بنائی اور دوسرا حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ پوری اتنی گنجائش دیتے میں بھی بناتا، اور پکا ارادہ ہے کہ بناؤں گا زندگی میں، بنائے نہ بنائے قیامت والے دن پوری اس طرح کی مسجد بنانے کا اللہ عطا فرمائے۔ اس لیے کہ مسلم شریف میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گیا نا، اگر وہ کبھی موت بھی بن جائے فَمَا بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اللہ اس کو شہداء کے درجے تک پہنچائے گی اگر کہ وہ اپنے بستر پر انتقال کیا ہو۔ اب دیکھو ارادے پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں، تو یہاں بھی ارشاد فرمایا میں یخرج من بیتہ، جو گھر سے نکل پڑا مہاجرن اللہ و رسولہ، ہجرت کا ارادہ تھا اور اس کے رسول کی طرف کے وہاں اللہ کے رسول کے پاس پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام برکت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف تو ہجرت نہیں کرنی نا، خودکشی کا حکم تو نہیں ہے، تو مطلب اللہ کے رسول کے پاس جانا یہ اللہ ہی کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثم یدرک الموت، فرمایا پھر اس کو موت میں آنے کے راستے میں، تو اب وہ مہاجر ہے یا نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا، فرمایا فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا جو اجر تھا اللہ پہ لازم ہو۔ دیکھیے اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ پر کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مالک ہے، ہم پہ لازم ہوتا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اس پر کون لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرما دیتے ہیں کہ میں وعدے کا ایسا سچا ہوں کہ گویا کہ میں نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا، ورنہ اللہ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ تو فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو میں اس کا اجر اللہ کے ہاں ہو چکا ہوں، اللہ اس کو ہجرت کا ثواب دیں گے، ایمان کامل کا ثواب دیں گے، اور جو تاخیر ہوئی جو کمی پیشی ہے وکان اللہ غفورا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أجرنا من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔